خزانہ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جواں بخت بجٹ پیش کریں، ملاحظہ کیجیے۔ کا انتخاب کیا اور معاشی پالیسی کی اصلاح کی راہ اختیار کی، ناقص منصوبوں کو ختم کر کے وسائل کے مؤثر استعمال پر توجہ مرکوز کی، نئی اسکیموں کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے جاری اخراجات پر کنٹرول اور وسائل میں اضافے کی تدابیر کی گئیں۔ اس سے قبل کے یہ اصلاحات معاشی ترقی کی راہ ہموار کرتی، کووڈ کے اچانک حملے نے معاشی منظرنامے کو یکسر تبدیل کر دیا۔ بڑے بڑے ترقیاتی ممالک بھی اس وبا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت نے اس وبا کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ کووڈ کے دوران پاکستان کی حکمت عملی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی۔ ہم نہ صرف اپنی شرح اموات پر کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے بلکہ اپنے معاشی استحکام کو بھی یقینی بنایا۔ اس وقت جب دنیا بھر کے ممالک سماجی اور معاشی سرگرمیاں معطل کیے ہوئے تھے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنے ملک کے غریب عوام کے روزگار کی بحالی کے لیے کوشاں تھے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مستحق خاندانوں میں راشن اور امدادی رقوم تقسیم کی جا رہی تھیں۔ پنجاب وہ واحد صوبہ تھا جس نے اس مشکل حالات میں عوام کے ساتھ دیا اور کووڈ سے بحالی کے لیے 106 ارب روپے کا پیکج متعارف کرایا، جس کے تحت کاروباری طبقے کو روزگار کی بحالی کے لیے 56 ارب روپے کا تاریخی ٹیکس ریلیف پیکج دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے عوام پر کی گئی یہ سرمایہ کاری رائیگاں نہیں گئی۔ جناب اسپیکر، میرا ایمان ہے کہ حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج اور اس امدادی پیکج سے مستفید ہونے والے لاکھوں خاندانوں کی دعائیں ہیں کہ آج معاشی ترقی کی تمام اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ پاکستان اکنامک سروے کی حالیہ رپورٹ کے مطابق جی ڈی پی کی شرح میں اضافے کا تخمینہ 3.94% ہے، جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لگائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ ہے۔ زرعی، صنعتی اور سروس سیکٹر کی ترقی میں پنجاب کا کردار مرکزی رہا۔ رواں مالی سال کے اختتام پر فارن ریمیٹنسز 29 ارب ڈالر اور برآمد 25 ارب ڈالر کو پہنچ چکی ہوں گی۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اس وقت کاروبار کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک میں پائیدار معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، بحیثیت صوبائی وزیر خزانہ میں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ پنجاب میں کووڈ کی موجودگی، 56 ارب کے ٹیکس ریلیف پیکج اور مشکل معاشی صورتحال کے باوجود صوبائی محصولات کی مد میں مثالی بہتری آئی ہے۔ رواں مالی سال میں صوبائی محصولات کا ہدف 317 ارب روپے تھا، جس کے مقابلے میں 359 ارب روپے اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ یہ اضافہ 13.1% بنتا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 47% زیادہ ہے۔ اس طرح کے غیر معمولی معاشی حالات میں صوبائی محصولات میں اس قدر اضافہ کوئی معمولی بات نہیں۔ 25 سے زائد سروسز ٹیکسز میں شرح ٹیکس کم کرنے کے باوجود پنجاب ریونیو اتھارٹی نے رواں مالی سال اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس اکٹھا کیا، جو پچھلے سال کی نسبتاً 42% زیادہ ہوگا۔ ان غیر یقینی حالات میں پاکستان کی کسی بھی ریونیو اتھارٹی کی یہ سب سے بہترین کارکردگی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کے سامنے آئندہ بجٹ کے نمایاں خد و خال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مجموعی حجم 2653 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو رواں مالی سال سے 18% زیادہ ہے۔ آئندہ مالی سال میں وفاقی محصولات کی وصولی کا ہدف 5829 ارب روپے ہے، جس سے این ایف سی ایوارڈ کے تحت پنجاب کو 1684 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 18% زیادہ ہوں گے، جبکہ صوبائی محصولات کے لیے 405 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا جایا گیا ہے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 28% زیادہ ہے۔
बजट में जारी अखराजात का तखमीना 1428 अरब रुपए लगाया गया है। जनाब स्पीकर, मुझे इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ अज़ान के सामने आइंदा माली साल के एक तारीख साज तरक्कियाती प्रोग्राम का ऐलान कर रहा हूँ। सूबा पंजाब के तरक्कियाती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, तरक्कियाती बजट में एक साल में 66% का ये गैर मामूली इजाफा बिलाशुमार हमारी तरक्की तरजीहात का आईनादार है। मुझे यकीन है कि हमारा ये तरक्कियाती प्रोग्राम सूबे की तरक्की, मईशत के इस्तेकाम और आवाम की खुशहाली का ज़ामिन होगा और इसके समरात पंजाब के कोने कोने तक पहुंचेंगे। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के तरक्कियाती बजट में सोशल सेक्टर्स यानी तालीम और सेहत के लिए 205 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो रवा माली साल के मुकाबले में 110% ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 145 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो रवा माली साल के मुकाबले में 87% ज्यादा हैं। स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए 91 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो रवा माली साल के मुकाबले में 92% ज्यादा हैं। तरक्कियाती बजट में इकोनॉमिक ग्रोथ की पैदावार के लिए पैदावारी शोबों जिनमें सनत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, टूरिज्म, जंगलात वगैरह शामिल हैं 57 अरब 90 करोड़ रुपीस मुख्तस किए गए हैं, जो रवा साहब के मुकाबले में 234% ज्यादा हैं। बजट 2021-22 में सालाना तरक्कियाती प्रोग्राम की तैयारी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट और रीजनल इक्वलाइजेशन के तनाजुर की गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर की बुनियाद है। तरक्कियाती प्रोग्राम की नुमाया मंसूबा जात में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, रोडों की बहाली, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स का कयाम, स्कूलों की अपग्रेडेशन, माशी तरक्की के खसूसी मरात, वर्कफोर्स की तैयारी, एनवायरमेंट एंड ग्रीन पाकिस्तान और पब्लिक हाउसिंग स्कीम शामिल हैं। जनाब स्पीकर, सेहत का शोबा हमारे अहम तरीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब एक तरफ तो कोरोना से पैदा करदा हेल्थ इमरजेंसी का बखूबी मुकाबला कर रही है, तो दूसरी तरफ शोबा सेहत में जामे इस्लाहात और बेहतरी के लिए अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। आइंदा माली साल में सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 370 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। शोबा सेहत के तरक्कियाती प्रोग्राम का मजमूई बजट 96 अरब रुपए है, जो कि माली साल के मुकाबले में 182% ज्यादा है। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने शोबा सेहत के इंतजामी अमूर में रवायती रवश से हटकर आलमी मेयार से मुताबिकत रखने वाले हिकमत अमली अपनाई है। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वजीर आला जनाब उस्मान खान बुज़दार की दौरे दूर अंदेश की आदत में हमारे सबसे बड़े और अहम तरीन मंसूबा 80 अरब की लागत से शुरू होने वाला यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जिसके तहत पंजाब की 100% आबादी को मुफ्त और मेयारी इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के जरिए इस सूबे का हर शख्स किसी भी सरकारी या मंजूर शुदा प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके इलाज करवा सकेगा। इस प्रोग्राम के जरिए 31 दिसंबर 2021 तक पंजाब की 11 करोड़ आबादी की हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी, जिसका आगाज साहिवाल और डीजी खान डिवीजन से किया जा चुका है। मुझे यकीन है कि हेल्थ इंश्योरेंस का ये इनकलाब आफरी प्रोग्राम सूबे में जदीद हेल्थ केयर सिस्टम के निजाम में अहम संगे मील साबित होगा। ये सिर्फ से हेल्थ कार्ड की फराहमी ही नहीं, ये दर हकीकत एक नया हेल्थ सिस्टम राइज होने जा रहा है। जनाब स्पीकर, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के शोबे
کے لیے اگلے مالی سال میں 78 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا جا رہا ہے۔ اہم منصوبوں میں گجرانوالہ، ساہیوال اور ڈی جی خان کے ڈی ایچ کیوز ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن، انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اور ٹرانسپلانٹیشن راولپنڈی، نشتر 2 ہاسپٹل ملتان، رحیم یار خان ہاسپٹل، مدر اینڈ چائلڈ بلاک سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور، اپ گریڈیشن آف ریڈیولوجی اسپیشلٹیز ڈپارٹمنٹ سروسز ہاسپٹل لاہور، ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، اپ گریڈیشن آف تھیلیسیمیا یونٹ اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل شامل ہیں، جن کے جلد تکمیل کے لیے خاطر خواہ رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ آئندہ ترقیاتی پروگرام میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں پیٹس برن سینٹر کا قیام، 1000 بستروں پر مشتمل جنرل ہاسپٹل لاہور کا قیام، 200 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹل ملتان اور پیٹ سکین اینڈ سائیکلوٹرون مشین کی نشتر ہاسپٹل ملتان میں فراہمی شامل ہے، جن کے لیے مطلوبہ فنڈ فراہم کر رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں شامل ایک انتہائی اہم اقدام پنجاب کے 5 اضلاع راجن پور، لیا، اٹک، بہاولپور اور سیالکوٹ میں 24 ارب روپے کی لاگت سے جدید ترین مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز کا قیام ہے۔ یہ منصوبہ وفاق اور صوبائی حکومت کی مالی اشتراک کے ساتھ شروع کیا جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 19 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ آئندہ سال پنجاب کے 119 ٹی ایچ کیوز کی اپ گریڈیشن اور ریویمپنگ کے لیے 6 ارب روپے کا جامع پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ مزید 12 چنیوٹ، حافظ آباد اور چکوال میں 16 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید ترین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے تحت ٹی بی، ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسے مضر امراض پر قابو پانے کے لیے 11 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر صوبے میں 36 بی ایچ یوز کو اپ گریڈ کر کے آر ایچ سیز بنا دیا جائے گا۔ پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کے لیے 10 ارب روپے کا خصوصی بلاک رکھنے کی بھی تجویز ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے 35 ارب 25 کروڑ روپے کی خطیر رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے 14 شہروں میں 3.5 ارب روپے کی لاگت سے جدید ٹراما سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے، لہٰذا اس مالی سال بھی پچھلے سالوں کی طرح ہم نے تعلیم کے شعبے میں فنڈز میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ آئندہ مالی سال تعلیم کا مجموعی بجٹ 442 ارب روپے رکھا گیا ہے، جو موجودہ بجٹ سے 51 ارب روپے زیادہ ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 54 ارب 22 کروڑ روپے، جبکہ جاری اخراجات کے لیے 388 ارب روپیز مختص کیے گئے ہیں۔ اسکول سے باہر بچوں کو واپس اسکول میں داخلہ اور خصوصاً بچیوں کے اسکولوں تک رسائی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایکسیس یا رسائی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انصاف اسکول اپ گریڈیشن پروگرام جیسے انقلابی منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت میں ایک اہم اعلان کرتا چلوں کہ اس منصوبے کے تحت آئندہ مالی سال پنجاب کے 25% پرائمری اسکول یعنی 8360 پرائمری اسکول کو ہم اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹری کرنے جا رہے ہیں۔ ان اپ گریڈڈ اسکولز میں سے 40% اسکول جنوبی پنجاب میں ہیں۔ اسکولز اپ گریڈیشن کی مد میں آئندہ سال کے بجٹ میں 6 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس پروگرام کے تحت 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں میں واپس آ کر اپنی تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں گے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور بیما کے تحت اسکولوں میں 33 لاکھ بچے حکومت کی امداد سے تعلیم حاصل کریں گے، جس کے لیے 23 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہائر ایجوکیشن کی اہمیت کے مد نظر آئندہ بجٹ میں 15 ارب روپے کی ترقیاتی فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 285% زیادہ ہیں۔
حکومت پنجاب ہر ضلع میں طالب علموں کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو بڑھانے کے لیے یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے۔ اب تک چکوال، راولپنڈی، مری، میاں والی، ننکانہ اور ملتان میں 6 نئی یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ مزید برآں 8 اضلاع بشمول اٹک، گجرانوالہ، راجن پور، پاک پتن، حافظ آباد، بکھر، لیا اور سیالکوٹ میں یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ آئندہ مالی سال میں 7 مزید یونیورسٹیاں قائم کرنے کی تجویز ہے، جو کہ بہاول نگر، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، قصور اور شیخو پورہ میں قائم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم توسا شریف میں بھی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں۔ ان یونیورسٹیوں کے قیام سے پنجاب کے طلباء اور طلبات کی اعلیٰ تعلیم کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ پنجاب میں بین الاقوامی معیار کی انجینئرنگ یونیورسٹی کا خواب طویل عرصے سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس سال سیالکوٹ میں عالمی معیار کی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی 17 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے تعمیر کی جائے گی، جو کہ انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے میدان میں انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس سال کے بجٹ میں پنجاب بھر میں 86 نئے کالجز قائم کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار کی خصوصی توجہ سے رواں مالی سال سے ذہین اور مستحق طالب علموں کے لیے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور اس مد میں 83 کروڑ 40 لاکھ روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں، جس سے سالانہ 15,000 طلباء اور طلبات مستفید ہوں گے۔ یہ اقدام پنجاب میں نالج اکانومی کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، پنجاب ایک مدت سے وسائل کی غیر متوازن تقسیم کے پیدا کردہ مسائل سے دوچار رہا ہے۔ نظر انداز کیے جانے والے اضلاع شکوک اور تعصبات کا شکار تھے۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے جنوبی اور باقی پنجاب کے مابین واضح لکیر کھینچ دی تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کے ساتھ ماضی میں ہونے والی ناانصافی اور حق تلفی کے ازالے کے لیے اپنے وعدے کے عین مطابق عملی اقدام کر رہی ہے، اور خطے کی 3 بنیادی محرومیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ اولاً، صوبے کے ترقیاتی وسائل میں جنوبی پنجاب کو اس کا جائز حق نہ ملنا ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کے مالی سال 2021-2020 یہ بجٹ آج ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، کیونکہ اس مقدس ایوان میں جنوبی پنجاب کے ساتھ برسوں سے کی جانے والی نمبروں کی ہیرا پھیری کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ساؤتھ پنجاب ADP کی یہ کتاب، جس کو اب بجٹ کی دستاویز میں شامل کر دیا گیا ہے، حقیقی معنوں میں جنوبی پنجاب کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوگی۔ آئندہ مالی سال میں 199 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی بجٹ کا 34% ہے۔ ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جنوبی پنجاب کے حصے کا پیسہ جنوبی پنجاب میں ہی خرچ ہوگا۔ جناب اسپیکر، جنوبی پنجاب کے عوام کی دوسری محرومی انتظامی اداروں تک آسان رسائی کا نہ ہونا تھا، جس کے لیے ملتان اور بہاولپور میں سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا ہے، اور اس کی عمارتوں کی تعمیر کی ذمہ داری IDEP کو سونپ دی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عمل سے جنوبی وسیب کا رہائشی، چاہے وہ سائل ہو یا کوئی سرکاری ملازم، دونوں کو ان کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پہ ملے گا۔ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جنوبی پنجاب میں پسماندگی کی ایک بڑی وجہ انتظامی شعبوں میں خطے کی عوام کی قلیل نمائندگی ہے۔ جنوبی پنجاب کی اس تیسری بڑی محرومی کے ازالے کے لیے مثبت پیش رفت کی جاری ہے، اور جلد ہی انشاءاللہ ہم عوام کو خوشخبری سنا دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت
سارا پنجاب ہمارا پنجاب کے نظریے کے تحت صوبے کے تمام اضلاع کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی ذاتی دلچسپی کی بدولت آئندہ مالی سال میں 360 ارب روپے کی لاگت سے ایک عہد ساز ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کر رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت پنجاب کے 36 اضلاع میں ترقیاتی اسکیموں کا جال بچھا دیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت سڑکوں کی تعمیر و مرمت، بنیادی تعلیمی اور صحت سے متعلقہ ترقیاتی کام کیے جائیں گے، جس سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال میں 99 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلے مالی سال کے بجٹ میں لاہور کی مرکزی اور تجارتی اہمیت کے پیش نظر ترقیاتی منصوبوں کے لیے 28 ارب 30 کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کی جا رہی ہے، جس کے تحت شہر لاہور میں انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ لاہور میں اس وقت زیر تعمیر اہم منصوبوں میں شاکام چوک، گلاب دیوی ہاسپٹل، انڈر پاس اور شیراوالا گیٹ اوور ہیڈ شامل ہیں، اور آنے والے دنوں میں اسے مزید ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ لاہور شہر میں پانی کی شدید قلت کے مد نظر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے، جو کہ آئندہ مالی سال میں جس کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد رقم مختص کی جا رہی ہے۔ لاہور شہر میں آخری بڑا جنرل ہاسپٹل 1984 میں بنا تھا۔ ہماری حکومت اس سال 1000 بستروں پر مشتمل جدید ترین ہسپتال کی تعمیر کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جس سے لاہور شہر کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم ہوں گی۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ لاہور میں اسموگ اور آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت 200 الیکٹرک بسز، جو کہ تقریباً 3.5 ارب روپے کی مالیت سے اس سال اس کے لیے بھی 60 کروڑ سے زائد رکھے گئے ہیں۔ ہم لاہور کو عالمی سطح کا جدید ترین شہر بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ جناب اسپیکر، لاہور کے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے راوی اربن پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جیسے فقید المثال منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جس کی بدولت یہ تاریخی شہر آنے والے وقتوں میں اس خطے کا ترقی یافتہ شہر بن جائے گا۔ یہ منصوبے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کے سنہری دور کا سمگے میل ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے قیام سے 6000 ارب روپے کی معاشی سرگرمیاں اور 1 لاکھ سے زیادہ روزگار مواقع پیدا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، پنجاب نے رواں مالی سال میں کاروبار کی بحالی اور ترقی کے لیے فراہم کردہ ٹیکس ریلیف کو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آئندہ بجٹ میں 50 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس کنسیشنز دی جا رہی ہیں، جس کے تحت بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکسوں کی مد میں اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح کو 1% پر برقرار رکھا جائے گا۔ 40 ارب روپے کی اس مراحت کا مقصد کنسٹرکشن کے شعبے میں نیا سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگا۔ رواں مالی سال میں 25 سے زائد سروسز پنجاب سروس سیلز ٹیکس کی شرح کو 16% سے 5% کیا گیا تھا۔ اس مالی سال میں ان کو برقرار رکھا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان سروسز میں چھوٹے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، شادی ہالز، لانز، پنڈال، شامیانہ سروسز، کیٹرز، IT سروسز، ٹور آپریٹرز، جمز، پراپرٹی ڈیلرز، رینٹ ا کار، AC سروسز، کیبل TV آپریٹرز، ٹریٹمنٹ آف ٹیکسٹائل اینڈ لیدر، زرعی اجناس سے منسلک کمیشن ایجنٹس، آڈیٹنگ، اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکس کنسلٹنگ سروسز، فوٹوگرافی اور پارکنگ سروسز وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح آئندہ مالی سال میں 10 مزید سروسز پر سیلز ٹیکس کو 16% سے کم کر کے 5% کرنے کی تجویز بھی پیش کی جا رہی ہے۔ ان نئی سروسز میں بیوٹی پارلرز، فیشن ڈیزائنرز،
ہوم شیفز، آرکیٹیکٹ، لانڈریز اور ڈرائی کلینرز، سپلائی آف مشینری، ویئر ہاؤس، ڈریس ڈیزائنرز اور رینٹل بلڈوزرز وغیرہ شامل ہیں۔ کال سینٹرز پر ٹیکس کی شرح 19.5% سے کم کر کے 16% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ رواں مالی سال میں ریسٹورانٹس کے لیے کیش پر ٹیکس کی شرح 16%، جبکہ بذریعہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ادائیگی پر 5% کیا گیا تھا۔ اس سے نہ صرف معیشت کو ڈاکومنٹیشن میں مدد ملی بلکہ عوام نے اس اقدام کو بہت سراہا۔ اگلے مالی سال کے لیے موبائل والیٹ اور QR کوڈ کے ذریعے ادائیگی پر بھی ٹیکس کی شرح 5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ محکمہ ایکسائز کے تحت رواں مالی سال کی طرح آئندہ مالی سال میں بھی پراپرٹی ٹیکس 2 ایک ساتھ میں ادا کیا جا سکے گا۔ پراپرٹی ٹیکس اور موٹر وہیکل ٹیکس پر نافذ شدہ شرح سرچارج پینلٹی کو آئندہ مالی سال کی صرف آخری 2 سرمائیوں تک محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر کنٹرول کے لیے الیکٹرک وہیکلز کی خرید و فروخت کو حوصلہ افزائی کے لیے رجسٹریشن فیس اور ٹوکن فیس قیمت میں 50% اور 75% تک چھوٹ دی جائے گی۔ جناب اسپیکر، معاشی ترقی کے لیے صنعت و تجارت کے شعبے کا مطلوبہ مالی سال کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں صنعت کے شعبے کی ترقی کے لیے آئندہ سال بہت اہم ہے اور اسی وجہ سے 4 گنا زیادہ اس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ اس شعبے کا بجٹ 3 ارب روپے سے بڑھا کے 12 ارب روپے کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں ترقیاتی پروگرام میں اضافی 10 ارب روپے کا پروگرام فار اکنامک سٹیمولس اینڈ گروتھ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ، فیصل آباد، بہاولپور اور سیالکوٹ میں انڈسٹریل اسٹیٹس، قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ جیسے اہم منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں اور ان مقاصد کے لیے 3.5 ارب روپے کے فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں۔ SME سیکٹر کے فروغ کے لیے گجرات میں 1 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے SME اسٹیٹ کا قیام بھی ہمارے ترقیاتی اقدامات میں شامل ہے۔ اسی طرح سیالکوٹ میں 1 ارب 70 کروڑ کی لاگت سے سرجیکل سٹی سیالکوٹ کے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے تعاون سے 50 کروڑ روپے کی لاگت سے سیالکوٹ ٹینری زون کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 35 کروڑ روپے رکھے جا رہے ہیں۔ 10 ارب کی مجموعی لاگت سے پنجاب روزگار پروگرام کے تحت آسان شرائط پہ قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، مہنگائی اس وقت ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ہم اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو عام آدمی کی پہنچ میں رکھنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ اس ضمن میں سہولت بازاروں کا قیام حکومت پنجاب کی ایک خصوصی کاوش ہے۔ اس وقت پنجاب کے مختلف اضلاع میں 362 سہولت بازار کام کر رہے ہیں، جو کہ عوام الناس کے معیاری اور سستی اشیاء ضرورت ایک ہی چھت تلے فراہم کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم ان بازاروں کو مستقل بنیادوں پر کام کرنے کے لیے ماڈل بازار اتھارٹی کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، جس کے تحت پنجاب کے تمام شہروں میں ماڈل بازار تعمیر کیے جائیں گے، جس کے لیے اگلے سال میں 1 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، جو ملک کی کل آبادی کا 65% ہے۔ موجودہ حکومت اس اثاثے کی اہمیت اور صلاحیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ نوجوانوں کو ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے آئندہ مالی سال میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ایک اہم منصوبہ امپروونگ ورک فورس ریڈینس ان پنجاب کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 40,000 طلباء کو فنی تربیت دی جائے گی۔ اس منصوبے کے لیے 17 ارب روپے کے فنڈز مہیا کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب 9 ارب روپے کی لاگت سے اسکلنگ یوتھ فار انکم جنریشن کا منصوبہ بھی شروع کر رہی ہے۔ ہنرمند نوجوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کی تربیت کا سلسلہ بھی آئندہ مالی سال میں جاری رکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر،
معاشی ترقی میں مواصلات کے جدید نظام کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حکومت پنجاب جدید اور معیاری روڈ نیٹ ورک کی تعمیر کو اہمیت دے رہی ہے۔ ہم آئندہ مالی سال سے 380 ارب روپے لاگت کی سڑکوں کی تعمیر، مرمت اور توسیع کا ایک جامع پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت صوبے کے طول و عرض میں 13,000 کلومیٹر کی لمبائی 1769 ترقیاتی اسکیمز مکمل کی جائیں گی۔ آئندہ مالی سال میں اس مقصد کے لیے 58 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بتانا انتہائی اہم ہے کہ ہماری مسلسل کوششوں سے وفاقی حکومت صوبے پنجاب میں جدید شاہراہوں کی تعمیر و توسیع کی ایک وسیع پروگرام کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اس پروگرام کے تحت صوبے میں 73 ارب کی مالیت سے 776 کلومیٹر 13 اہم شاہراہوں کی تعمیر و توسیع کا کام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 33 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 8 ارب روپے کی لاگت سے سی ایم روڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت صوبہ پنجاب کے خستہ حال سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے کام مکمل کیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال صوبے میں سڑکوں کی تعمیر و توسیع اور بحالی کے منصوبے کے لیے مجموعی طور پر 105 ارب روپے کی ریکارڈ رقم خرچ کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، اپنا گھر ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں کم آمدن والے گھرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ذاتی گھر کا حصول ہے، جس کے لیے وہ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت پہلے دن سے کم وسیلہ خاندانوں کے لیے اس مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں پیری اربن ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ترقیاتی کام جاری رکھے گی۔ اس منصوبے کے تحت اوسطاً ایک گھر 14 لاکھ روپے کی قیمت پر میسر ہوگا۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے مجموعی طور پر حکومت پنجاب 3 ارب روپے کے فنڈ مہیا کر رہی ہے۔ اسی طرح نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت HUD اینڈ PHE کے محکمے کو 1 ارب روپے کے فنڈ فراہم کیے جا رہے ہیں، جس سے پرائیویٹ ڈیولپرز کے تعاون سے وضع کردہ طریقہ کار کے تحت لوگوں کے لیے گھروں کی تعمیر ممکن ہو سکے گی۔ نیا پاکستان اسکیم کے تحت 35,000 اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے شہروں میں جدید انفراسٹرکچر اور شہری سہولیات کی فراہمی کے لیے 30 ارب سے زائد کے فنڈ دیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پینے کا صاف پانی بنیادی ضرورت ہے۔ ہماری حکومت ورلڈ بینک کی معاونت سے 86 ارب روپے کی لاگت سے 16 پسماندہ ترین تحصیلوں میں ایک جامع منصوبے کا آغاز کر رہی ہے، جس کے تحت 100% یعنی کہ ہر تحصیل کا ہر گاؤں دیہی آبادی کو پینے کا صاف پانی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور نکاسی آب کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ایک بھی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ نہ ملے ان 16 تحصیلوں کے اندر۔ آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب کا بھی ایک مربوط پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 5 بڑے شہر جس میں لاہور اور فیصل آباد شامل ہیں یہ پلانٹس لگائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے بجٹ 2021-22 میں 5 ارب روپے سے زائد فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ یہ معزز ایوان آگاہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جامع حکمت عملی کے تحت پنجاب آب پاک اتھارٹی تشکیل دی ہے، جو دیہی اور دور دراز علاقوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال پنجاب کے کھیتوں نے خوب سونا اگلا ہے۔ گندم کی پیداوار میں 8%، چاول میں 28% اور کماند میں 31% کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔
اور پہلی باری کسانوں کو فصل کی بہترین اور بروقت ادائیگی ہوئی۔ معاشی ترقی کے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگلے مالی سال میں محکمہ زراعت کے ترقیاتی بجٹ کو 306% کے تاریخی اضافے کے ساتھ 7 ارب 75 کروڑ سے بڑھا کر 31 ارب 50 کروڑ روپے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 100 ارب سے زائد مالیت کا انتہائی جامع ایگریکلچرل ٹرانسفارمیشن پلان شامل کیا گیا ہے۔ اس پلان کے تحت زرعی شعبے میں بنیادی اصلاحات اور انقلابی اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس پروگرام کے تحت کسان کارڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے آئندہ مالی سال کے زرعی سبسڈیز کی مد میں 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید برآں فارم میکنائزیشن میں جدت کے فروغ کے لیے 28 ارب روپے کی لاگت کے منصوبے کا آغاز کی تجویز بھی دی جا رہی ہے۔ آئندہ مالی سال میں 10 ارب روپے کی لاگت سے گندم، چاول، مکئی اور کمان پر تحقیق کے لیے 4 سینٹرز آف ایکسلنس بنانے جانے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایگریکلچر ایکسٹینشن میں نجی شعبے کی خدمات کو بروئے کار لانے کے لیے 3 سال پر محیط اہم منصوبے کو مجموعی لاگت 18.5 ارب روپے ہے، جس کے آغاز کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ اسی طرح نیشنل پروگرام برائے امپروومنٹ آف واٹر کورسز کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کسان کی خوشحالی اور اس کی فصل کی پیداوار پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی کے لیے کھاد، بیج، زرعی ادویات وغیرہ کی خریداری، فصل بیمہ اور آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی پر سبسڈی کو 5 ارب 82 کروڑ روپے سے بڑھا کر 7 ارب 60 کروڑ روپے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی طرف سے فراہم کردہ کسان دوست زرعی پیکیج کی ہی ثمرات ہیں کہ گندم، چاول اور گندم کی پیداوار میں اپنے اہداف سے کہیں زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کی زرعی معیشت کے لیے آبپاشی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری حکومت نے نہری نظام کی بہتری اور جدت کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی طور پر 55 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ میں 82% کا اضافہ کرنے کے لیے 31 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ محکمہ آبپاشی کے مینٹیننس اینڈ ریپیئر کے بجٹ کی مد میں 9 ارب روپے کے فنڈ فراہم کیے جانے کی تجویز ہے، جو رواں مالی سال سے 37% زیادہ ہیں، اور اس اقدام سے نہروں کی تعمیر و مرمت کے عمل میں تیزی اور بہتری آئے گی، جس سے ٹیل کے کاشتکار کو بھی پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ میں یہ یہاں بتاتا چلوں کہ کوہ سلیمان کے علاقے سوڑا کے قریب پر بھی ڈیم بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے مجموعی طور پر 5 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں جاری منصوبہ جات کے لیے 1 ارب 58 کروڑ روپے کی رقم اور نئے منصوبوں کے لیے 3 ارب 42 کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جانوروں کی صحت کے حوالے سے ڈویژن کی سطح پر ویٹنری ہسپتالوں اور لیبارٹریز کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے 10 ارب سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جانوروں کی نشو و نما کے حوالے سے کسانوں کے لیے 50% سبسڈی پر سائلج مشین کی فراہمی کا منصوبہ بھی لایا جا رہا ہے، جس کے لیے 32 کروڑ روپے سے زائد رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، شجر کاری کے فروغ دیے بغیر بڑھتی ہوئی آلودگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں پر قابو پانا ناممکن ہے۔ چنانچہ حکومت پنجاب نے اس شعبے کے مجموعی طور پر 4 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز کی ہے، جس کے تحت صوبے بھر میں شجر کاری کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کے 10 بلین ٹری سونامی کے لیے 2 ارب
56 करोड़ से जायद रकम रखने की तजवीज़ है। हुकूमत पंजाब ने ज़रई, सनती और जंगलात के शोबे में ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग देने के लिए 5 अरब रुपए की लागत से एनवायरनमेंट एंडाउमेंट फंड का क़याम कर दिया है, जो सरसब्ज़ पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करेगा। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा माली साल के लिए 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक हेड बल्लो कीपर, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, नमल लेक की आराइश और चीचावतनी के जंगली हयात का फार्म बनाने का मंसूबा भी हमारे आइंदा माली साल की तरक्याती सरगर्मियों में शामिल है। महकमा माही परवरी के लिए भी तकरीबन 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस्लामी फलाही रियासत के विजन को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशा है। गरीबों और नादारों की माली इमदाद के लिए PSPA के तहत पंजाब एहसास प्रोग्राम पर अमल जारी है। गुज़श्ता बरस पंजाब ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल प्रोजेक्ट 53 अरब रुपए की लागत से शुरू किया गया था। इस साल इस बजट का दायरा कार जनूबी पंजाब के 7 अजला तक फैलाया जा रहा है। माजूर अफराद को 10 करोड़ से असिस्टेड डिवाइसेस मुहैया की जाएंगी। गरीब खवातीन की आमदनी में इजाफे के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से विंग्स प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। मजीद 50 करोड़ रुपए की लागत से सोशल प्रोटेक्शन फंड भी कायम किया जा रहा है। पहले से जारी मंसूबों का तसलसल आइंदा माली साल में भी इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। मजमूई तौर पर पंजाब एहसास प्रोग्राम के लिए पिछले साल 12 अरब रुपए की निस्बतन अगले माली साल 18 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही माशरे के गरीब तरीन तबकात के लिए पनागाहों और मुसाफिर खानों के क़याम के इक़दाम शुरू कर दिए थे। अब तक मुस्तकिल और आर्जी पनागाहों की तादाद 94 है, जो माशरे के पसमानदा अफराद की मयारी और बाइज़्ज़त खिदमात मुहैया कर रही है। इन इक़दामात की पजीराई और नताइज को देखते हुए इस फलाही काम के तसलसल के लिए पंजाब पनागाह अथॉरिटी कायम कर दी गई है। माली साल 2021-22 में झंग, मुल्तान, साहिवाल में पनागाहों की तामीर, नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए फैसलाबाद और मुल्तान में इलाज और बहाली सेंटर की तामीर हमारी तरजीहात में शामिल है। इसके अलावा DG खान में माजूर अफराद के लिए नशेमंद घर और टेबल टेक्सिंग और अटक में बच्चों के लिए मॉडल चिल्ड्रन होम कायम किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने टूरिज्म के शोबे के फ़रोग के लिए एक मरबूत पॉलिसी वाज़े कर रखी है और सयाहत का एक अलग महकमा कायम कर दिया है। माली साल 2021-22 तरक्याती प्रोग्राम में 1 अरब 25 करोड़ रुपए का बजट सयाहत के लिए तजवीज़ किया गया है। जारी मंसूबों में शामिल दरावर फोर्ट की बहाली और मुरम्मत, फोर्ट मनरो और चोलिस्तान में सियाही सहूलियात की फराहमी, धरावी झील रिजॉर्ट की तामीर के लिए खातिर खा फंड भी मुहैया किए जा रहे हैं। जबकि आइंदा माली साल में हमारा अज़म है कि लोग टूरिज्म की बेहतरीन मौके मुहैया करने के लिए नए सयाहती मुकामों की निशानदही भी की जाए और पहले से मौजूद सयाही मकामों को बहाली और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इन इक़दामात में नंदना फोर्ट, चकवाल का तहफ़्फ़ुज़ और बहाली, तौसा बराज, एक्वा टूरिज्म, सोन वैली एडवेंचर पार्क, TDCP इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट लाहौर और कोटली सतिया में सियाही सरगर्मियों का फ़रोग शामिल है। पंजाब हुकूमत की तजवीज़ पर कोटली सतिया और मरी के इलाकों में टूरिज्म हाईवे की तामीर का मंसूबा वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने खसूसी तौर पर रिलीजियस टूरिज्म के फरोग के लिए भी इक़दाम किए हैं। इस ज़मन में 2 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स भी मुहैया किए जा रहे हैं। हुकूमती इक़दाम के मुताबिक और हुकूमत के अच्छे कामों को रोशन करने के लिए पंजाब इस साल इंशाअल्लाह अपना TV चैनल लॉन्च करने का भी इरादा रखता है। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की भी अलमबरदार है। हमारे मुल्क की तरक्की में अक़लियती आबादी का किरदार तस्लीम शुदा है।
حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال میں محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کے ترقیاتی بجٹ میں 400% اضافہ کر کے 2 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈ مختص کیے ہیں۔ اقلیتی آبادی والے علاقوں بشمول یہون آباد، لاہور، وارث پورہ، فیصل آباد اور کانجو محلہ، رحیم یار خان وغیرہ میں فراہمی اور نکاسی آب اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے خصوصی طور پر ڈیولپمنٹ آف ماڈل لوکیلٹی کے نام سے اسکیم شامل کی گئی ہے، جس کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اقلیتی ہونہار اور مستحق طالب علموں کے لیے 5 کروڑ روپے کے وظائف اور مستحق افراد کی مالی معاونت کے لیے 6 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا بخوبی احساس ہے۔ رواں مالی سال میں کورونا کے سبب معیشت کی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کی مد میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہو سکا تھا، لیکن مجھے آج اعلان کرتے ہوئے دلی خوشی ہو رہی ہے کہ اب چونکہ معاشی حالات میں واضح بہتری نظر آنا شروع ہو گئی ہے، لہذا ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ میں یہاں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ گریڈ 1 سے لے کر 19 کہ وہ 7,21,000 سے زائد سرکاری ملازمین جنہیں پہلے کسی قسم کا کوئی الاؤنس نہیں دیا گیا، ان کی تنخواہوں میں اسپیشل الاؤنس کی مد میں مزید 25% اضافے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ میں اس معزز ایوان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت پینشن کے نظام میں اصلاحات اور بنیادی تبدیلیاں متعارف کروانے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے، جس سے آئندہ آنے والے سالوں میں حکومت کی پینشن کی مد میں ہونے والے اخراجات میں قابل ذکر کمی واقع ہوگی۔ جناب اسپیکر، ملک کا دہاڑی دار اور مزدور طبقہ ہمیشہ ہمارے دل کے قریب رہا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں، اسی لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم انہیں نظر انداز کریں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہمارے مزدور بھائیوں کی کم سے کم اجرت 17,500 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 20,000 روپے ماہانہ مقرر کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے اختتام پر ان تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں، خصوصاً ہسپتالوں کے اہلکار اور سب سے بڑھ کر صوبے کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کووڈ کے دوران حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہوئے معیشت کے پہیے کو رواں دواں رکھا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم معاشرے کے کمزور طبقے کی داد رسی کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب معزز اراکین، خصوصی طور پر حزب اختلاف سے درخواست کرتا ہوں کہ معاشی ترقی کے جو ثمرات حاصل ہونا شروع